رحم دلی کا جادو، یہ مشہد ہے اور یہ مشہد کی خوبصورت سنہرے گنبد کی مسجد۔ اس مسجد کے سامنے بازار میں ایک بوڑھا آدمی برتن دھونے کا صابن بیچا کرتا ہے، لیکن مشہد کے لوگ صابن کے بجائے ریت سے برتن دھوتے تھے، جس کی وجہ سے اس بوڑھے کا کام بالکل نہیں چل رہا تھا۔ اس بوڑھے آدمی کا ایک بیٹا احمد ہے۔ احمد ایک روز اپنے والد کو مشورہ دیتا ہے، ابا جان، میں نے سوچا ہے کہ میں اور کوئی کام کروں تاکہ ہم کم سے کم اپنے کھانے کا انتظام تو کر سکیں۔ احمد کے والد بھی اس بات پر راضی ہوتے ہیں اور اگلے روز احمد دوسرے دکاندار کے ہاں ملازمت حاصل کر لیتا ہے۔ اس نوکری سے احمد اتنا کمانے لگا کہ 2 افراد کے کھانے کا انتظام آرام سے ہو جاتا تھا۔ ایک روز احمد جھیل کے کنارے پانی پینے جاتا ہے۔ جھیل کے قریب ہی شہزادی کی سواری بھی آ کر رکتی ہے۔ شہزادی رخسانہ کھلی فضا کے مزے لینے بگی سے باہر آ جاتی ہیں اور پانی پینے کو مانگتی ہیں۔ ایک اونچے پتھر پر ایک شیر دھاڑتا ہوا آ جاتا ہے اور شہزادی رخسانہ پر حملہ کر دیتا ہے۔ احمد یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور قریب میں ہی جلتی ہوئی آگ میں سے ایک مشعل اٹھاتا ہے اور شیر کو بھگانے کی کوشش کرتا ہے اور شہزادی کی جان بچا لیتا ہے۔ احمد شہزادی رخسانہ کو پانی پینے کو دیتا ہے۔ شہزادی رخسانہ بھی احمد کا بہت شکریہ کرتی ہیں۔ ایک روز ایک پرانا دکاندار احمد کے پاس آتا ہے اور احمد سے کہتا ہے، احمد، تم سارا دن اتنی محنت کرتے ہو، تم صدر مقام کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہاں تم کو اپنی محنت کا صلہ بھی اچھا ملے گا۔ احمد کو اس آدمی کی بات صحیح لگتی ہے اور اپنے والد کو راضی کر کے رات میں سفر شروع کر دیتا ہے۔ یہ دونوں رات بھر سفر کرتے ہیں اور دن میں گرمی اور دھوپ سے بچنے کے لیے آرام کرتے ہیں۔ سفر کرتے کرتے دوسرے دن احمد اور اس کے والد درخت کے سائے میں آرام کر رہے تھے کہ احمد کو کسی کے کررانے کی آواز آتی ہے۔ احمد اٹھ کر دیکھتا ہے تو ایک بوڑھا آدمی پیاس کی شدت سے زمین پر نڈھال پڑا ہوتا ہے، جس کے برابر میں باز کی شکل کا ایک ڈنڈا بھی پڑا ہوتا ہے۔ احمد بزرگ کو پانی پینے کو دیتا ہے۔ بزرگ احمد سے خوش ہو کر اس کو ایک کرسٹل کا گلاس دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، یہ گلاس رکھ لو بیٹا، اس گلاس میں تم جب بھی ایک بوند پانی ڈالو گے تو وہ آنے والی ناگہانی یا مصیبت کے بارے میں تم کو بتائے گا، چاہے وہ مصیبت تم پر ہو یا تمہارے ارد گرد کسی پر بھی ہو۔ اور وہ گلاس دے کر بوڑھا بزرگ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ احمد اپنے والد کو سب کچھ بتاتا ہے۔ ابھی دونوں نے دوبارہ سفر شروع ہی کیا ہوتا ہے کہ وہی شیر احمد کے سامنے آ جاتا ہے اور اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور نہ جانے کہاں سے شہزادی رخسانہ ایک مشعل لے کر شیر کے سامنے آ جاتی ہیں اور احمد کی جان بچاتی ہیں۔ احمد شہزادی رخسانہ کا شکریہ کرتا ہے اور شہزادی رخسانہ اس سے سفر کی وجہ جانتی ہیں۔ احمد بتاتا ہے کہ ہم صدر مقام جا رہے ہیں اور شہزادی رخسانہ کہتی ہے، ہم بھی صدر مقام جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی آ جائیے۔ اس طرح آپ کا سفر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور صدر مقام پہنچتے ہی شہزادی رخسانہ اور بادشاہ سلامت احمد اور اس کے والد کو شاہی محل میں رکنے کی پیشکش کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو جب تک کوئی کام نہیں ملتا تب تک آپ ہمارے شاہی مہمان بنیے۔ احمد اور اس کے والد راضی ہو جاتے ہیں اور بادشاہ اور شہزادی رخسانہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگلے روز احمد کرسٹل کے گلاس میں پانی کی بوند ڈال کر دیکھتا ہے اور اس میں اس کو ایک بوڑھا آدمی بادشاہ کو مارتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ احمد دوڑ کر یہ خبر بادشاہ کو سناتا ہے۔ بادشاہ سلامت، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ بادشاہ کو بہت ہنسی آتی ہے، وہ کہتے ہیں، میرے پہرے دار میرا پورا خیال رکھتے ہیں احمد، تم پریشان نہیں ہو۔ اس رات احمد جاگتا رہتا ہے کیونکہ اس کے دل میں بادشاہ کی موت کا خوف ہوتا ہے۔ سارے پہرے دار بھی سو چکے ہوتے ہیں اور احمد تب بھی جاگ رہا ہوتا ہے اور سارا دھیان بادشاہ کے کمرے کی طرف ہوتا ہے۔ اچانک اس کو کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ احمد کو کوئی بادشاہ کے کمرے کی طرف آتا دکھائی دیتا ہے۔ ایک بوڑھا آدمی بادشاہ پر تلوار سے وار کرنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے احمد نے آدمی پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کو گرا دیتا ہے اور زور زور سے شور مچاتا ہے۔ بادشاہ بھی اٹھ جاتا ہے۔ شہزادی رخسانہ اور پہرے دار بھی کمرے میں آ جاتے ہیں اور وہ بوڑھا آدمی شیر کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور احمد سے کہتا ہے، تم نے میرے لیے بہت مشکلیں پیدا کر دی ہیں، اب میں تم کو چھوڑوں گا نہیں۔ اسی دوران احمد کی بیلٹ میں سے کرسٹل کا گلاس گرتا ہے، اس میں سے ایک باز باہر آتا ہے اور وہ شیر کو ختم کر دیتا ہے، اور شیر کو ختم کرتے ہی شیر مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ باز بادشاہ کو بتاتا ہے کہ یہ جادوگر شہزادی رخسانہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اب آپ سب پریشانیوں سے آزاد ہیں۔ بادشاہ سلامت احمد سے خوش ہوتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اگلے روز احمد کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے۔ اس طرح احمد اور اس کے والد کے دن اچھے گزرنے لگتے ہیں۔ اچھے کپڑے، اچھا کھانا، کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی۔
وقت گزرنے کے ساتھ شہزادی رخسانہ اور احمد کی بہت اچھی دوستی بھی ہو جاتی ہے۔ شہزادی رخسانہ احمد سے شادی کرنے کی خواہش بادشاہ سے ظاہر کرتی ہے اور بادشاہ شہزادی رخسانہ کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوتے ہیں اور فوراً دربار میں احمد کو بلا کر اس سے اس کی مرضی جانی جاتی ہے۔ شہزادی رخسانہ بے صبری سے احمد کے جواب کا انتظار کر رہی تھیں اور احمد بھی فوراً اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ تو میری خوش قسمتی ہے بادشاہ سلامت کہ شہزادی نے مجھے اس قابل سمجھا، اور اگلے ہی روز دونوں کی شادی دھوم دھام سے کر دی جاتی ہے۔ اس کہانی میں ہم کو سبق دیا گیا ہے کہ آپ کوئی بھی ہوں اور کچھ بھی کرتے ہوں، رحم دلی ایک برکت ہے جو آپ کو بہت کچھ دے سکتی ہے اور آپ کی قسمت بھی بدل سکتی ہے۔ Thanks for watching. Like, share, subscribe.